الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد مصطفیٰ افضل ہے وہ سارے رسولوں میں محمد مصطفیٰ افضل ہے وہ سارے رسولوں میں کہ جس طرح گلاب افضل ہے زمانے بھر کے پھولوں میں میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں آج کا یہ پروگرام انتہائی مبارک پاکیزہ اور دین کی نسبت کے حوالے سے یہ میری اور آپ کی سعادت کی بات ہے کہ یہ جو لمحات چل رہے ہیں جمعہ کی رات ہے جیسے جمعہ کا دن وہ پورے ہفتے کے دنوں میں سے سردار دن ہے ایسے ہی جمعے کی رات پورے ہفتے کی راتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل رات ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعرات جمعہ کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو یہ درود شریف ایسی مبارک عبادت ہے ایسی پاکیزہ عبادت ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے باپ بزرگوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے 50 فائدے بیان کیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی 10 گناہ معاف ہوں گے 10 درجے بلند ہوں گے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اللہ کی طرف سے 10 سلام ہیں جو آدمی خوش نصیب انسان 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کو 50,000 فائدے ہیں یہ معمولی بات ہے آج الحمدللہ ہم سب لوگ اللہ کے گھر سے جمع ہیں اور دینی نسبت سے جمع ہیں دینی نسبت سے اللہ کے گھر میں آنا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے بندے دین کی بنیاد پر
اللہ کے سچے تعلق کی بنیاد پر اکٹھے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مجمع کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر فرشتے ایک اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ، کچھ لوگ تو واقعتاً اسی جذبے کے ساتھ، اسی ارادے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے تھے، آپ کا پاکیزہ تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے تھے، اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے بیٹھے تھے، مگر اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو وہاں سے گزرتے گزرتے اپنے کسی کام کے لیے وہاں اس مجمع میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ایسے کچھ وکیل لوگ تھے جن کے پاس بیٹھنے والا بھی معلوم نہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بات اس لیے عرض کر دی، اگر ہمارے دل و دماغ میں کوئی اور نیت ہو، ہم نیت کو ٹھیک کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں۔ اور یاد رکھیے، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، کسی گھر میں بھی کوئی اجنبی آدمی اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ جب تک اجازت نہ ہو تو کوئی کسی کے گھر میں نہیں جاتا۔ ایسے ہی اللہ کے گھر میں بھی اللہ کی توفیق اور اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ آئے نہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، اللہ آپ کو لائے ہیں اور دین کی بات سننے کے لیے لائے ہیں۔ اور یاد رکھنا، یہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں، یہ چھوٹے چھوٹے جلسے جو صرف چند گھنٹوں کے ہوتے ہیں، اس کی کتنے ثمرات ہوتے ہیں، کتنے اچھے نتائج ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے خاندان میں، ان کے گھر میں ایسا کوئی معاملہ تھا ہی کوئی نہیں۔ بعض خاندان ایسے کہ پورے خاندان میں کوئی حافظ نہیں، پورے خاندان میں کوئی عالم نہیں، دین کی وابستگی نہیں، مگر ایسی مجلسوں میں آئے، بیٹھے، سچی طلب لے کر آئے تھے۔ اللہ پاک نے بات کرنے والے کے دل و دماغ میں ایسی باتیں ڈال دی، ان کا ایسا اثر ہوا کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں اچھا ارادہ لے کر اٹھے، یہ دعائیں کر کے اٹھے کہ اللہ، میں آج تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے عہد کرتے ہوئے تجھے گواہ بنا کے آج کے بعد یہ طے کر کے جا رہا ہوں کہ اب باقی جتنی زندگی ہے تیرے نام پہ گزرے گی، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے گی۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو دین کے ساتھ جوڑوں گا۔ اور یاد رکھیے، یہ اتنا پاکیزہ مسئلہ ہے، اتنا پاکیزہ کام ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ کا ایک اکاؤنٹ اللہ پاک کر دیتے ہیں۔ دنیا میں آج ایسا کاروبار پسند کیا جاتا ہے جس میں ایک دفعہ سرمایہ خرچ کرو اور ہمیشہ کا نفع آنا شروع ہو جائے، ہمیشہ نفع آتا رہے۔ تو میں اپنے کاروبار سے کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں تمہیں کو کاروبار ملے نہ ملے، یہ دینی تعلق، دینی رشتہ، یہ ایسا ہی کاروبار ہے، اس کے ساتھ وابستہ بندہ ہو جائے، اس سے جڑ جائے تو اللہ کے ہاں ایک اکاؤنٹ ایسا کھل جاتا ہے کہ بندے کے مرنے کے سے بھی وہ اکاؤنٹ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔
چنانچہ آج اگر میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے اس مسلمان ہونے کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کا تعلق، کسی اللہ کے محبوب بننے کی کسی بات کا اثر ہے، وہ چاہے آج مجھ پر ہو جائے، میرے آبا و اجداد نے کسی اللہ والے سے کوئی بات سنی، اس کے نتیجے میں ان کی زندگی کا رخ بدلا اور اس کے بعد گھروں کے گھر بدل گئے۔ یہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک دور ایسا تھا کہ دین کی چھوٹی سی بات معلوم کرنے کے لیے کئی میل سفر کرنا پڑتا تھا، قریب کوئی عالم نہیں ہوتا تھا جہاں سے مسئلہ معلوم کریں۔ احسان سمجھو ان مدارس کا، احسان سمجھو ان علماء کا کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے یہ مدارس، یہ مسجدیں ہمارے گلی محلے میں مفتی پہنچا دی کہ تم دین کی رہنمائی لینا چاہتے ہو، ہم تمہارے گھر میں پہنچا دیں گے، دین پہ چلنا شروع تو کرو نا۔ الحمدللہ جیسے یہاں ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں اور بچیوں نے ہم سے پڑھا ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں ہماری آخرت میں ایک بہت بڑی امید یہی بچے اور بچیاں ہیں کہ جنہوں نے ہم سے، کسی نے 1 سال پڑھا، کسی نے 2 سال پڑھا، اگر ہم ان کو پڑھانے میں مخلص تھے، اگر ہم نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا ہے، تو یہاں پڑھنے والے بچوں اور بچوں کو ہم جانتے رہے، لیکن ہر بچے اور بچی کے اس دینی کام میں اللہ نے ہمارا حصہ رکھا ہوا ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک یہ رہے گا، جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی یہ رہتا ہے۔ اس لیے ایسے اداروں کو، ان مساجد کو، ان پڑھنے والوں کو، ان پڑھانے والوں کو کبھی زندگی میں حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ میں اس پر بہت زیادہ زور اس لیے دے رہا ہوں، ہم نے بزرگوں سے سنا، اللہ والوں سے سنا کہ جو کسی عالم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی قسمت سے دین واپس لے لیتا ہے۔ چند دن پہلے پیر عرفان صاحب دام برکات ہم کے ایک ملفوظ میں سن رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے کہ علماء کے بارے میں کبھی اپنی ہلکی سوچ نہ رکھنا، اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم کہ انہوں نے یہاں تک پہنچنے میں کتنی محنتیں کی۔ ہم دنیا دار لوگوں سے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ میاں جن علماء کے بارے میں تمہارے دل و دماغ میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے نا، ان کو تھوڑا سا قریب سے جا کے دیکھو، ان کے بارے میں صرف اتنا دیکھ لو کہ وہ کرتے کیا ہیں، وہ کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو نظریں قرآن پر ہوتی ہیں، نبی کے فرمان پر ہوتی ہیں، دل و دماغ میں ہر وقت یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے پڑھانا کیسے ہے، جو پڑھایا وہ میں نے سننا کیسے ہے، تو ان کی دن رات مصروفیت یہی ہے۔ اور میں جیسے بھی آپ کو کر رہا تھا کہ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہو، اگر کوئی آدمی دین کو اپنی زندگی کا مسئلہ بناتا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہی بناتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرو۔ اور میں جو بات کیا کرتا ہوں، ہمارے گھر میں کوئی اللہ والا آ جائے، تو دین کے طالب علم آ جائے، تھوڑی دیر کے کچھ پڑھ کر ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمیں کتنا حوصلہ ملتا ہے، ہمیں امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے گھروں سے بے پردگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ بچہ ہے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا، ہمارے گھر میں وہ دین کی بات ہوئی ہے، اس لیے ہر آدمی کو یہ امید لگ جاتی ہے انشاءاللہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی،
مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی.